له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے تقوی، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ میں نے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تلاوت کی ہے، جہاں انفرادی اصلاح کا طریقہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب اجتماعی اصلاح کا طریقہ کار بھی قرآن کی روشنی میں سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، تم سب مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّہ، اللہ کی رسی کو۔ پھر دوبارہ کہا جمیعاً، سب کے سب۔ تو پہلے جمع کا صیغہ استعمال کیا، پھر دوبارہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی حبل اللہ والقرآن، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اللہ کی رسی اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے۔ تو اللہ ہم سے چاہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم سب مل کے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ قرآن پاک، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا۔ قرآن پاک اللہ عز و جل کا کلام ہے، اللہ کی مرضی اور اس کی منشا معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن پاک سے ہٹ کر اس جہان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن پاک اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ عز و جل کی صفت کلام ہے۔ اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا اس لیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کریں تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ قرآن پاک کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ ایمان لانے سے مراد ایسا ماننا، ایسی گہری تصدیق کرنا کہ اس کے مقابلے میں آنکھوں کا دیکھا جھٹلایا جا سکے، کانوں کا سنا جھٹلایا جا سکے، دماغ میں آیا ہوا جھٹلایا جا سکے، ایسی گہری تصدیق کا نام یہ ایمان ہے۔ مثلا قرآن حکم دیتا ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سود سے پیسے بڑھتے ہیں اس لیے کہ یقینی منافع اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سود سے اقتصادی نشوونما نہیں ہوتی، بلکہ کساد بازاری ہوتی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، چند لوگوں کے پاس ارتکاز دولت کے نتیجے میں سرمایہ جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، اور یوں غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے،
اور مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرے سے بھلائی، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور معاشرے پر مفاد پرستی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اگر ایمان ہے تو ان تمام باتوں کو چھوڑ کر اللہ کے کلام پر ایمان لانا ہوگا اور اللہ کے کلام کی بات کو سچ جاننا ہوگا، سود سے اجتناب کرنا ہوگا، غیر سودی معیشت کو اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں بھی غیر سودی طرز عمل کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کا نام ایمان ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جھٹلا دو، کان سے سنا جھٹلا دو، دماغ سے سوچا جھٹلا دو اگر وہ قرآن سے متصادم ہے، اور اگر قرآن کے موافق ہے تو ظاہر ہے قرآن کی تصدیق ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف نبوت میں سے ایک وظیفہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت آیات مستقل عبادت ہے، مستقل قرآن کا حق ہے، اور رمضان المبارک میں تو کم سے کم ایک دفعہ قرآن ختم کرنا یہ بندے مومن کے لیے، وہ اپنے لیے اس کو ایک لازمی امر سمجھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ تو اس طرح اس کی تلاوت کو اپنایا جائے، پھر تلاوت بھی ایسی ہو جو صحیح مخارج کے ساتھ ہو، حروف کی ادائیگی صحیح ہو، آیات کا پڑھنا صحیح ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ سیکھنا بھی اللہ کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور جو قرآن پڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہونے مشکل ہیں، اس کی وجہ سے اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک اس کے پڑھنے کا اور ایک اس کی مشقت اٹھانے کا۔ قرآن پاک کی تلاوت کو معمولی مت سمجھیے کہ معمولی سمجھیے، قرآن پاک کی تلاوت کے اپنے انوار و برکات ہیں، اس کے اپنے ثمرات ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، اس سے خود کو محروم نہیں رکھیے۔ رمضان کے مہینے میں بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی شیڈول بنائیے، کوئی طریقہ کار وضع کیجئے، اور قرآن پاک کی یومیہ تلاوت اس کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، جس نے ایک حرف پڑھا اللہ اس کو ایک نیکی دیں گے، پھر اسے 10 گنا بڑھائیں گے۔ ولا اقول لکم الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیوں کی بشارت دی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کا حق یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا، تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب و حکمت، قرآن و سنت کی تعلیم۔ تو بندہ مومن کو قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بدیسی زبان ہم سیکھ سکتے ہیں تو قرآن کی زبان عربی ہے، اور جس کے بیشتر الفاظ اردو میں عام مستعمل ہیں، آخر اس کو کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ اس لیے غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر قرآن سیکھنے کی جانب پیش قدمی کیجئے، آپ ہمت کیجئے، آپ پہلا قدم اٹھائیے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آپ کی شامل حال ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
اس کو سیکھیں، اور جب سیکھیں گے تو اسی سے زندگی کے اندر تبدیلی کا داعیہ پیدا ہوگا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی قرآن کے مطابق ہمیں ڈھالنی ہے۔ جب سیکھیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی کا داعیہ کہاں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے اس کے سیکھنے کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیجئے اور اس کو سیکھنے کی اپنی سی کوشش کیجئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے علوم و معارف قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے اور اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ علماء عاجز آ جائیں گے، علماء کی طبیعتیں سیر ہو جائیں گی، لیکن قرآن کے علوم و معارف ختم ہونے والے نہیں ہیں۔